اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ریگستان سے چشمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دھوپ سے سائے کی طرف بڑھ رہے ہیں، خزاں سے بہار کی طرف بڑھ رہے ہیں، کانٹوں سے چمن کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی کے بہاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی کے جھرنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میری اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، اور ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیبو دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو۔ کہاں میں چشمے آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ کہاں میں چشمے آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو۔ چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو۔ حضرات، ہم آپ کی خدمت مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، مبارکباد کے کلمات پیش کرتے ہیں، اور اس لیے پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے تھے اتنے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ سارے لوگ موجود ہیں، کوئی بھی گیا نہیں ہے۔ بہت بیداری کے ساتھ، بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آپ کے لیے نجات و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو بڑا کام، جو عظیم الشان کام، جس کا بیڑا اٹھایا ہے قاری اکبر کشی صاحب نے، اگر آپ دست و بازو بن جائیں، اگر آپ ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو پورے علاقے میں انقلاب برپا ہو جائے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ ضرور ساتھ دیں گے، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی۔ غازی ملت، قائد سرفروشہ، شیر قائد اہل سنت، سابق ممبر آف پارلیمنٹ حضرت علامہ غلام رسول صاحب اللہ بلیاوی، ہندوستان کی ایک بڑی آواز کی صورت میں ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں، جن کا خطاب، جن کی گفتگو اور جن کی تقریر تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم اور آپ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ گاؤں کے چوپال سے لے کر عالمی احوال تک کے منظر نامے کو اپنی خطابت کے موضوع سخن بنانے والے خطیب کا نام ہے علامہ غلام رسول صاحب اللہ بلیاوی۔ اب اس سے زیادہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، یہ اشارے کی زبان میں ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، مگر ہم آپ سے اتنی گزارش کریں گے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی آپ زبان کھول لیجئے، تھوڑی سی اپنی زبان کو حرکت دیجئے تو انشاءاللہ اور بھی اچھا معلوم ہوگا۔ ہمارا جلسہ کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئیے اس میں مقبولیت کی مہر لگانے کے لیے ہندوستان کی اس بڑی آواز کو آواز دیں، جن کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آواز، جن کا پیغام، جن کی تحریک ہمارے اور آپ کے درمیان پہنچنے والی ہے۔ غازی ملت کو جتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ حالانکہ رمضان شریف میں جو حادثہ ہوا، حضرت قاری نثار صاحب اللہ، علامہ قطب الدین صاحب اللہ، حضرت دلکش نانچوی صاحب نے سب نے اس کا اظہار کیا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا غازی ملت کے ساتھ، مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بے پایا شکر ہے الحمدللہ کہ اس حادثے سے نکل کر پھر غازی ملت آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے سماج کے لیے وقف ہو گیا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اسے اللہ کی رحمت بچاتی ہے، بزرگان دین کی عنایتیں ان پہ ہوتی ہیں۔ غازی ملت جب بستر پہ آئے تو نہ جانے کتنے فون گئے آصف بھائی کے پاس، کتنے فون گئے کہ جس کا شمار و حساب نہیں ہے۔ سب کی دعائیں غازی ملت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ غازی ملت کی ایک ایک آواز، ایک ایک سانس اپنے لیے نہیں ہے۔ اتنے لوگ ساتھ ہیں اسٹیج کے، حضرت دلکش ہیں، حضرت قاری نثار صاحب ہیں، سارے لوگ ہیں، مگر کسی نے غازی ملت کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کب سوتے ہیں، کب آرام کرتے ہیں، یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اپنے لیے کچھ نہیں کیا، پوری زندگی آپ کے لیے وقف کیا ہے، قوم کے لیے، سماج کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے۔ آئیے ہندوستان کی شخصیت کے اب ان کی تقریر نہیں، ان کی تحریک کی صورت میں تحریک بیداری پورے ملک کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، دل سے آواز نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی زبان سے گفتگو کرتا ہے تو دماغ سنتا ہے، لیکن جب آدمی دل سے گفتگو کرتا ہے تو دل تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ وہ سحر جو کبھی امروز ہے کبھی فردا، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ آئیے اس اذان کو ہم اور آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، سب لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، اسٹیج والے بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ آئیے مجمع کم سے ہی مگر بہت ہی دمدار اور شاندار مجمع ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔
माशाअल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ थोड़ी आवाज बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जामिया खातूने जन्नत, मसलके आला हजरत, हजरते गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ बैठे, खुलूस के साथ बैठे। जो तहरीक मिल रही है, जो मिशन मिल रहा है, जो पैगाम यहाँ से मिल रहा है, अपनी नस्लों तक मुंतकिल कीजिए। इसलिए कि अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है कि नहीं? अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है। कामयाबी उनकी पैरवी करने में नहीं है जो लोग चांद पे चले गए, कामयाबी तो उनकी पैरवी करने में है जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया है। आइए, गाज़ी मिल्लत के दिल की आवाज पहुंच रही है, इस दिल की आवाज को अपनी नस्लों तक मुंतकिल कीजिए और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन कीजिए।